السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ سے میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ٹاپک ہے عورت کا گھر۔ ایک لڑکی یا عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے یہ آج تک میں نہیں سمجھ سکی۔ کوئی بھی لڑکی جب کسی گھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، بچی بڑی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے شاید میرا گھر یہی ہے، میں نے ساری زندگی ماں باپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کے ذہن میں، بچی کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہی نہیں، سوچ ہوتی ہی نہیں کہ اس کا کوئی اور گھر بھی ہے۔ خیر، بچی جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو پیرنٹس اس کو، والدین اس کو شادی کر دیتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ نیکسٹ اپنے سسرال جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے گھر جاتی ہے، وہاں جا کے بھی یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں بھی اب میرا گھر یہی ہے، میں نے یہیں رہنا ہے زندگی ساری۔ والدین یا رشتہ دار یا بہن بھائی یا لوگ اس کے ذہن میں، بچی کے ذہن میں یہی ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے شادی ہو کے گئے ہیں آپ، تو آپ نے ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے، وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ وہ لڑکی تمام عمر تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور اپنی زندگی کو بمشکل گزارتی ہے۔ تو اس کے بعد حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر اپنی فیملی میں، سسرال میں جہاں وہ رہتی ہے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتی ہے، بچوں کی پیدائش سے لے کر اور ان کو سنبھالنے تک، ان کو پڑھانے تک، ہر قسم کی وہ بات کو برداشت کرتی ہیں۔ تو معزز سامعین، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں کہ عورت کا کون سا یا بچی کا کون سا گھر ہوتا ہے۔ میرا سوال آج کا یہی ہے اور یہی ٹاپک ہے میری بات کا کہ عورت کا کون سا گھر؟ کوئی گھر نہیں۔ اپنے ہسبینڈ کے گھر ہوتی ہے تو اس کی خدمت خاطر، والدین کے گھر ہوتی ہے تو ان کی خدمت خاطر، ان کے کام، ہسبینڈ کے گھر ان کے کام، ان کے بچوں کی پیدائش، ان کی دیکھ بھال، اپنے سسرال والوں کی دیکھ بھال، ان کی اچھی بری باتیں برداشت کرنا، معاشرتی رویوں کو وہ برداشت کرتی ہی رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں اتنی سختیاں عورت کے لیے نہیں ہیں۔ دین اسلام میں عورت بہت نازک بنائی گئی ہے، اس پہ بہت رحم کا سلوک آیا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے اپنے رشتے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب ایک بچی یا ایک لڑکی اپنے سسرال میں ہوتی ہے، وہاں بھی یہ سوچ کے وہ زندگی اپنی ساری گزارتی ہے، تباہ کرتی ہے، زندگی کو خراب کرتی ہے کہ میرا یہی گھر ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھر بھی اس کا نہیں ہے، کیونکہ جب خاوند کا دل کرے، جب سسرال والوں کا دل کرے، وہ اس کو طلاق دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی کہاں جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ خیر، اگر والدین زندہ ہوں اور وہاں سے وہ جب طلاق کے بعد اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ سوچتی ہے اب میں کہاں جاؤں۔ جب تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی سوچتی ہے میں کہاں جاؤں۔ خیر، اگر والدین زندہ ہوں یا بھائی زندہ ہوں تو وہ ان کے پاس آ جاتی ہے، یہ سوچ کے کہ شاید وہ مجھے پناہ دیں گے یا میرا خیال رکھیں گے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب ایک بچی شادی شدہ نہیں ہوتی تب تک تو وہ والدین اور بھائی اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، بہت لاڈ سے اس کو رکھتے ہیں، لیکن جب اس پہ شادی والا وہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے تو ڈائیورس کا بھی ٹیگ لگ جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہ جب دوبارہ آتی ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے
وہ شاید ہی میں آپ کے ساتھ بیان کر سکوں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ عورت کا کون سا گھر ہے، وہ اتنی مجبور کیوں ہو گئی ہے، اتنی بے بس کیوں ہو گئی ہے؟ اگر تعلیم یافتہ ہے پھر تو وہ اپنا آپ سنبھال سکتی ہے، کہیں کام کر کے، کہیں جاب کر کے، اور اگر نہیں ہے تعلیم یافتہ تو وہ کہاں جائے؟ تو بس معزز سامعین، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ خاتون کا، ایک لڑکی کا کون سا گھر ہے، تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں آپ بتائیں، کمنٹس پاس کریں، آپ ان باکس کریں مجھے آپ، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی گھر ہے کسی ایسی خاتون کا، کیونکہ نیکسٹ بھی اگر وہ کسی سے شادی بھی کرتی ہے تو تب بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی اس کا گھر ہے یا نہیں ہے، کوئی اس کا خیال رکھے گا، اس کو کیئر کرے گا، یا وہ بھی اس کو نکال دے گا۔ تو بس میرا یہی آپ لوگوں سے سوال بھی ہے، اور میرا بیسک آج کا ایشو بھی یہی ہے کہ جس پہ میں نے بات کی آپ سے، اس معاملے میں اگر کسی کی اسلام کے مطابق کوئی رائے ہو یا معاشرے کے حوالے سے کوئی رائے ہو تو آپ اپنے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ عورت کا کون سا گھر، لیکن میری رائے میں عورت کا کوئی گھر نہیں، وہ جیسے آئی تھی دنیا پہ تکلیف سے، ویسے ہی دنیا سے تکلیف سے چلی جاتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔